ہمارے آج کے جمعے کا موضوع ہے صبر۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں صبر کی کیا تعلیمات ہیں، کس طرح تلقین کی گئی، اور یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، دین میں جو بنیادی موضوعات ہیں وہ وہی ہیں جو آپ سنتے رہتے ہیں، اور ان پر عمل کرنا اصل چیز ہے۔ اگر ہم عمل کر لیں تو انشاءاللہ ہماری دنیا و آخرت دونوں سنور جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان بھول جاتا ہے، تو یاد دہانی کے لیے ان کی بار 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 ان کو یاد کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو صبر کا مطلب ہے برداشت کرنا، قائم رہنا، مشکلات کو، مصیبت کو، رکاوٹوں کو برداشت کرنا، اور اپنے جو موقف ہے، حق ہے، اس پر ڈٹے رہنا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کا سلسلہ، زندگی اور موت کا سلسلہ اس لیے بنایا تاکہ اللہ ہمیں آزمائے کہ تم میں سے کون بہترین اعمال کرنے والا۔ تو انسان کی زندگی میں آزمائشیں آتی ہیں، اور ان آزمائشوں میں صبر بہت ضروری ہے۔ صبر کے بغیر ان آزمائشوں سے گزرنا یا ان کا مقابلہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ اسی بات کو اللہ سورہ بقرہ میں بیان فرماتے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ۔ ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے، یہ آزمائشیں لازماً آئیں گی۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس پر زندگی میں آزمائشیں نہ آئی ہوں، جو مشکلات میں مبتلا نہ ہو، جس پر مصیبتیں نہ آئی ہوں۔ زندگی اسی کا نام ہے کہ اس میں خوشیاں بھی ہوتی ہیں، اس میں غم بھی ہوتی ہیں، اس میں نعمتیں بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں۔ ان دونوں چیزوں سے مل کے ہماری زندگی بنتی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے۔ تو جب ہماری زندگی میں مشکلات آئیں، مصیبتیں آئیں، تو ہم پریشان نہ ہوں، ہم کوئی آہوزاری نہ شروع کر دیں، ہم اللہ سے گلے شکوے نہ شروع کر دیں۔ بھئی یہ اللہ کی طرف سے، یہ زندگی کا حصہ ہے۔ من الخوف، کبھی خوف آئے گا، ڈر آئے گا، یہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہیں۔ جیسے ابھی پچھلے دنوں میں اور ابھی تک بھی کرونا وائرس کا ایک ڈر، خوف ہماری ساری قوم پہ، ہم سب پہ چھایا ہوا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے، میری رائے میں یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ پھر آگے والجوع، اور بھوک ہوگی، افلاس ہوگی، غربت ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات ہم پہ ایسا وقت آئے کہ ہمارے پاس کھانا میسر نہ ہو، کھانے کے لیے پیسے نہ ہو، آٹا نہ ہو، راشن نہ ہو۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال میں کمی کر کے، مال میں نقصان کر کے۔ دیکھیے بعض اوقات کاروبار بڑا اچھا جا رہا ہے، لیکن بعض اوقات نقصان ہو جاتا ہے، کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے۔ والانفس، جان میں کمی کر کے، نقصان کر کے۔ ہمارے عزیز و اقارب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کوئی کسی کے عزیز فوت ہو جاتے ہیں، تو یہ دنیا میں آزمائشیں ہیں۔ تو ان حالات میں پریشان نہیں ہونا، بلکہ صبر کا دامن ہاتھ تھام کے رکھنا ہے۔ والثمرات، اور پھلوں میں کمی، فصلیں ہیں، پھل ہیں، باغات ہیں، چاول کی فصل ہے، گندم کی فصل ہے، تو بعض اوقات نقصان ہو جاتا ہے۔ جیسے اس دفعہ کہتے ہیں چاول کی فصل کو نقصان ہوا ہے بارش کی وجہ سے، تو یہ نقصان ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری دیجیے صبر کرنے والوں کی۔ ان سارے حالات میں وہ کامیاب ہے جو صبر کرے گا، جو برداشت کرے گا مشکلات کو، مصیبتوں کو، اور اللہ پر بھروسہ رکھے گا، اللہ پر توکل رکھے گا کہ جو یہ حالات لے کر آیا ہے وہ ان مشکلات کو، مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے۔
اگر بیماری آئی ہے تو اللہ کی طرف سے آئی ہے، اللہ اس بیماری کو دور کرنے والا ہے۔ اگر آج میرا کوئی عزیز فوت ہو گیا ہے تو یہ زندگی موت تو رب کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ میرے لیے کل کو آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ اگر آج میرا کاروبار تباہ ہو گیا، اس میں کوئی نقصان ہو گیا تو اللہ یہ کاروبار دوبارہ ٹھیک کر سکتا ہے۔ اگر آج میری فصل تباہ ہو گئی، فصل کا نقصان ہو گیا تو اللہ اگلی دفعہ اس کو بہتر کر سکتا ہے، اللہ بہتر کر دے۔ تو ہر حال میں صبر، الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے جو نیک بندے ہیں جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ یہ دعا پڑھتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ دعا ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے۔ جب بھی کوئی ہمارا عزیز اس دنیا سے چلے جائے تو یہ دعا پڑھنی چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی طرح سے اگر کوئی مصیبت ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی آفت ہے، کوئی پریشانی ہے تو پھر بھی یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ ہم تیرے ہیں اور ہم نے تیری طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ یہ جو مصیبت آئی، یہ جو مشکل آئی، یہ تیری طرف سے آئی، تو ہی اس کو دور کرنے والا ہے، تو ہی اس کو ختم کرنے والا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ جو صبر کرتے ہیں ایسے لوگوں پر رب کی طرف سے عنایات ہیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور ایسے لوگ ہی ہدایت پانے والے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے ایمان والو صبر کرو اور ثابت قدم رہو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کیا ہے۔ جب بندہ صبر کرتا ہے مشکلات میں، مصیبتوں میں، تو اس کو اللہ کی طرف سے مدد حاصل ہوتی ہے۔ گرمی ہے، سردی ہے، صبر کرے، برداشت کرے۔ دیکھیں ابھی سردیاں آ رہی ہیں، صبح سویرے اٹھ کے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا اور پھر نماز پڑھنا دل نہیں چاہتا، لیکن صبر سے کام لینا پڑے گا۔ دل تو چاہتا ہے سوئے رہے، گرمی سردی برداشت نہ کرے، لیکن نہیں، جو برداشت کرے گا، جو صبر کرے گا وہی کامیاب ہے۔ تو زندگی میں مشکلات اور مصیبتیں آتی ہیں اور جو ان کو فیس کرتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ اگر ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر روشنی ڈالیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی نے مشکلات برداشت نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان ظالموں نے برا بھلا کہا، آپ کے رستے میں کانٹے بچھائے، آپ کو تانے دیے گئے، آپ کو ایذائیں دی گئی، آپ کو تکلیفیں پہنچائی گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر سے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور آخرکار فتح کس کو حاصل ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل، کامیابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی۔ تو جو بندہ صبر سے کام لیتا ہے جیسے بھی حالات ہوں تو کامیابی اسی کو ملتی ہے، اور جو بندہ صبر چھوڑ دیتا ہے وہ بندہ ناکام ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کے موقع پر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ کی طرف بلایا، لیکن ان ظالموں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکے، آپ نے وہ سارا برداشت کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 سال تک بائیکاٹ کیا گیا، آپ شب ابی طالب میں 3 سال تک محصور رہے، کھانا پینا ختم ہو گیا، مشکل حالات تھے، سارا خاندان بھوکا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے حالات کو برداشت کیا۔ آپ کے صحابہ پر آپ کے سامنے ظلم ہو رہا ہے، آپ برداشت کر رہے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ریت پر لٹایا جاتا اور اوپر پتھر رکھ دیتے تھے، آپ نے اس کو برداشت کیا۔ حضرت بلال تو بعد میں وہی بلال مؤذن رسول کہلائے۔ تو کامیابی ان مسائل کو فیس کرنے میں،
ان کا مقابلہ کرنے میں، ان کو برداشت کرنے میں، نہ کہ ڈر کے بھاگ جانے میں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دہکتے کوئلوں پر لٹایا گیا، ان کے جسم یہ پگھل جاتا تھا، یہ چربی ساری جسم کی، لیکن آپ نے برداشت کیا، تو انہی صحابہ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی ملی، دنیا میں بھی فتح کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی، وہ دنیا میں کامیاب قرار پائے اور آخرت میں بھی جنت ان کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یموت لإحداکن ثلاثۃ من الولد فتحتسبہ الا دخلت الجنہ، جس کے 3 بچے ہیں اور ان 3 بچوں کی وجہ سے آزمائش ہو، فوت ہو جائے اور انسان صبر کرے تو اللہ اسے جنت دے گا۔ دوبارہ سے سنیں، جس کے 3 بچے تھے اور 3 فوت ہو گئے یا زیادہ تھے، ان میں سے 3 فوت ہو گئے اور اس نے صبر کیا، کوئی اللہ سے گلہ شکوہ نہیں کیا، اس کی نیند تھی وہ لے گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بیٹے تھے، بچپن میں وفات پا گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا۔ آنکھوں میں آنسو آ سکتے ہیں، آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے تھے، لیکن صبر، برداشت۔ تو جس کے 3 بچے فوت ہو جائیں اور وہ صبر کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا دخلت الجنہ، اس کے بدلے میں اسے جنت ملے گی۔ فقالت امرأۃ منہن، تو ایک عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول، جس کے 2 بچے فوت ہو جائیں کیا اسے بھی جنت ملے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جس کے 2 بچے فوت ہو جائیں اسے بھی جنت ملے گی۔ بہت ساری حدیثیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 2 آنکھوں کے ذریعے آزمایا گیا اس کے لیے بھی جنت ہے، یعنی جس کی آنکھوں میں بینائی ختم ہو گئی یا بینائی کم ہو گئی اور اللہ کی طرف سے آزمائش آئی، اس کے لیے بھی جنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مال عبد المؤمن انتجزاء اذا قبضت صفیہ من اہل الدنیا ثم احتسبہ الا الجنہ، جب میں نے کسی کی پیاری چیز کو یعنی اولاد کو، بیٹے کو یا بیٹی کو، بچے کو، میں اسے واپس بلا لوں، موت دے دوں اور وہ بندہ صبر کرے تو میں اسے جنت دوں گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اس کے ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے۔ ولیس ذاک لأحد الا للمؤمن، اور یہ صرف مومن کو ہی حاصل ہے۔ ان اصابتہ سراء شکر فکان خیرا لہ، جب اسے کوئی نعمت حاصل ہوتی ہے، آسانی حاصل ہوتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اس پر اس کے لیے خیر ہے، اور جب اسے کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور اس میں بھی اس کے لیے خیر۔ اب دیکھیں دنیا میں کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو خودکشی کر لیتے ہیں، جو مشکل مصیبت کو برداشت نہیں، بیماری کو برداشت نہیں کر سکتے، اپنے کسی عزیز کی موت کے بعد وہ بھی بیمار ہو جاتے ہیں اور ان کو بھی موت آ جاتی ہے۔ ایسے لوگ وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، کئی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کیوں؟ ان کے سامنے اللہ رسول کی تعلیمات نہیں کہ بھائی مرنے والے کے ساتھ مرا نہیں جایا جاتا، بلکہ اللہ نے صبر کی تلقین فرمائی۔ ہم نے اپنی زندگی بسر کرنی ہے اور اس کا اللہ نے حساب لینا، اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی ہے۔ تو خودکشی اسلام میں اسی لیے حرام ہے، مایوسی اسی لیے گناہ ہے کہ ہم نے صبر کرنا ہے۔ مشکل حالات میں صبر کریں گے تو وہ وقت گزر جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مشکل وقت ہمیشہ نہیں رہتا، وقت کبھی بھی رکتا نہیں ہے، وقت گزر جاتا ہے۔ جب ہم صبر کریں گے، برداشت کریں گے تو انشاءاللہ وہ مشکل مصیبت بھی گزر جائے گی۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا،
جو صبر کرنے والے ہیں انہیں بدلے میں جنت ملے گی، اور جنت میں اونچے اونچے بالا خانے ہوں گے، وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور وہاں جنت میں ان کا ویلکم کیا جائے گا، ان پر سلام بھیجی جائے گی، خالدین فیہا، اس جنت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وحسنت مستقرا و مقاما، اور اللہ فرماتے ہیں یہ کتنی ہی اچھی جگہ ہوگی، اچھا ٹھکانہ ہوگا جو ان کو حاصل ہوگا۔ اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا، جو صبر کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دوہرا اجر عطا فرمائیں گے۔ ایک عورت تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، بلکہ اس سے پہلے ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ میں تمہیں ایک جنتی عورت نہ دکھاؤں، وہ جو سیاہ رنگ کی عورت ہے، کالے رنگ کی عورت ہے، یہ جنتی ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا، لوگوں نے پوچھا بھائی کیسے جنتی ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی، اور اس نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول مجھے مرگی کی بیماری ہے، اور جب مرگی کی بیماری ہوتی ہے تو میرا سطر بھی کھل جاتا ہے، میرے لیے دعا کریں کہ یہ میری بیماری ٹھیک ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کرو، یہ اس سے بہتر ہے، اس کے بدلے میں تمہیں جنت ملے گی۔ تو اس عورت نے کہا ٹھیک ہے، میں صبر کروں گی اس بیماری پر، اللہ مجھے جنت دے گا، لیکن آپ یہ دعا فرما دیں کہ جب مجھے بیماری ہو تو میرا سطر نہ کھل جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں دعا فرمائی تو اس کا سطر نہیں کھلتا تھا، لیکن اس کو بیماری ہوتی تھی اور اس نے اس پر صبر کیا تو اس کے بدلے میں اسے جنت اللہ نے عطا فرمائی۔ تو مومن کو اگر کانٹا بھی چبھتا ہے، ذرا سی بھی تکلیف ہوتی ہے اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اسے اللہ کی طرف سے ثواب ملتا ہے، اللہ کی طرف سے اسے جزا ملتی ہے۔ تو انسان کو مشکلات اور مصیبتوں میں پریشان نہیں ہونی چاہیے۔ ایک بات جو میں نے پہلے بھی بیان کی، دوبارہ آخر میں عرض کر دیتا ہوں کہ مشکلات اور مصیبتیں لازمی ہیں، لازمی ہیں، لازمی ہیں، یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ تو اگر مشکلات اور مصیبتیں آئیں تو گلے شکوے نہ کریں، کہ آہوزاری نہ کریں، بلکہ سمجھیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور ان مشکلات اور مصیبتوں میں صبر کریں اور اللہ پر توکل اور بھروسہ رکھیں۔ جو مشکلات لانے والا ہے وہ مشکلات کو دور کرنے والا بھی ہے، اور اللہ مشکلات کو دور کر دیتا ہے۔ تو مشکل مصیبت میں اللہ سے دعا کریں، جب اللہ سے دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ وہ مشکلات اور مصیبتیں دور کر دے گا۔ واللہ یحب الصابرین، جو صبر کرنے والے ہیں اللہ ان کو پسند کرتا ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جو صبر کرنے والے ہیں ان کو اللہ بغیر حساب کے اجر عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے جزا ہے صبر کرنے والوں کی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پہ جب مشکلات آئیں، مصیبتیں آئیں تو اس وقت ہم صبر کریں، اور مشکلات اور مصیبتوں میں گلے شکوے نہ کریں، مایوسی نہ کریں، یا اس طرح کی کوئی بھی عمل ہم سے صادر نہ ہو۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔